ہمارے ساتھ ناظرین آج موجود ہیں ایم اے شہزاد خان، انٹرنیشنل پامسٹ ہیں، ایسٹرولوجر ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ سر 2024 چلا گیا، 2025 آمد ہے، کیا کچھ نیا ہونے جا رہا ہے 2025 میں؟ 2024 تھا، اگر ہم ڈیجٹس کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بنتا تھا 8، اور اس مریخ کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ارتھ کوئک، سٹورمز، کلاؤڈ بلاسٹ، اور سب سے بڑی بات جنگیں ہوئی۔ آپ غور کریں، ہمارے ایبٹ آباد میں جو زلزلہ آیا تھا اس کا ڈیجٹ کیا تھا؟ 8 تھا۔ اب 2025 کو کاؤنٹ کریں تو بنتا ہے 9۔ اب 9 پھر ڈیجٹ ہے مارس کا، لیکن 2025 دنیا میں پیسے کی لڑائی۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ کو دیکھیں، ڈونلڈ از اے جوپیٹر۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ کا جو جوپیٹر ہے وہ ایسٹ سے رائز ہوا ہے، 4 فروری 2025 کو سیدھا ہو رہا ہے۔ اب اس کا بینیفٹ فلسطین کو ملے گا۔ ڈونلڈ جے ٹرمپ اپنی سوچ کو پوزیٹیو کریں گے، جنگ رک جائے گی، ہاں کوئی حل نکلے گا۔ 15 جنوری سے آنورڈ مارچ کا جو سینٹر آتا ہے، اس میں خان صاحب بار ہوں، کافی لوگ کہتے ہیں کہ ڈائیورس ہو جائے گا، میں کہتا ہوں سیپریشن تو ہوگی، ڈائیورس نہیں۔ اب سیپریشن بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک پازیٹیو ہوتی ہے، ایک نیگیٹو۔ 18 مئی 2025 ببر شرا گل ذہن چ رکھنی ہے۔ 18 مئی کو حکومت گھر جا رہی ہے۔ اب ہماری بہن بھی ہیں پنجاب میں، وہ بھی، ان کو بھی کیا کہتے ہیں 18 مئی کو وہ لگ جائے گا کیتو، تو چچا جان کو راہو لگ جائے گا اور ہماری بہن کو کیتو لگ جائے گا۔ تو 18 مئی کے بعد مجھے وزارت عظمیٰ کی کرسی کمزور لگ رہی ہے، پنجاب کی بھی کرسی کمزور لگ رہی ہے۔ میں نے کہا تھا عمران خان صاحب دوبارہ وائٹ ہاؤس جائیں گے بطور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، بلاول بن سکتے ہیں پرائم منسٹر اس 2025 میں۔ ڈبل بی کے مالک ہیں، ایج 37 ہے، ان کا ٹائم تو شادی کا ہے۔ میں کہتا ہوں شادی کر لیں، پرائم منسٹر 2025 میں شادی کر لیں، نہیں تو شادی 4 سال ڈیلے ہو جائے گی۔ جیسے شادی 4 سال ڈیلے ہوگی تو پھر وزارت عظمیٰ بھی ڈیلے ہو جائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ ناظرین آج موجود ہیں ایم اے شہزاد خان، انٹرنیشنل پامسٹ ہیں، ایسٹرولوجر ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں۔ سر سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ سر 2024 چلا گیا، 2025 آمد ہے، کیا کچھ نیا ہونے جا رہا ہے 2025 میں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو عام آدمی ہے 2025 میں کیا خوشخبری ہے لوگوں کے لیے، یہ ذرا بریف کریں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ اچھا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں 2024 تھا، اگر ہم ڈیجٹس کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بنتا تھا 8، اور 8 جو ہے وہ شنی کا جو ہے ڈیجٹ ہے، جس کو ہم سیٹرن زحل کہتے ہیں۔ اور دوسری چیز، اس جو 2024 کا جو بادشاہ پلینٹ تھا وہ مارس تھا، مریخ جو ہے وہ تو بغیر بادشاہت کے ہی لڑتا پھرتا ہے، لیکن اس سال تو اس کو بادشاہت مل گئی۔ اور اس مریخ کی وجہ سے پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہ ارتھ کوئک، سٹورمز، کلاؤڈ بلاسٹ، اور سب سے بڑی بات جنگیں ہوئیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایریز کا پلینٹ کیا ہے؟ مارس ہے، اور مارس کے جو الفابیٹس ہیں وہ کیا ہے؟ الف، عین، لام اور یہ۔ اب اگر آپ دیکھیں، غور کریں، الف سے جیسے امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، اسرائیل ہے، ایران ہے، لام سے لبنان ہے، یہ سے یوکرین ہے۔ آپ نے دیکھا بڑے معاملات اس میں الجھے۔ اچھا خیر، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو 8 کا ڈیجٹ بڑا اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو بچپن میں آپ نے 8888 والی گھڑی پہنی تو وہ ڈیجٹس بنتے تھے، یعنی کہ 8 سے ہر ڈیجٹ بنتا تھا، 1 2 0 بھی ہو جاتا تھا۔ اگر عربی میں دیکھیں، پہاڑ کو عربی 8 کو عربی میں پہاڑ کی طرح لکھا جاتا ہے، ایسے پہاڑ کی شیپ اسی طرح ہے نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جس کا مفہوم کہ ہم روز محشر کہ پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیں گے۔ میں بڑا سوچتا رہا کہ 8 کا ڈیجٹ کیا ہے، سمجھ میں آ گئی کہ اسی میں دنیا، اللہ نہ کرے، جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے اس میں فنا بھی ہو سکتی، 8 کے ڈیجٹ میں۔ آپ غور کریں، ہمارے ایبٹ آباد میں جو زلزلہ آیا تھا اس کا ڈیجٹ کیا تھا؟
8 تھا. 8 تھا. 2025 میں بتائیں کہ 2025 میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی کوئی بڑی خطرناک چیز تو نہیں ہے 2025 آنے والا سال ہے, اس میں بتائیں. اب 2025 کو کاؤنٹ کریں تو بنتا ہے 9. اب 9 پھر ڈیجٹ ہے مارس کا. لیکن اس میں ایک بات ہے بڑی اہم, یہ سال تو 2024 میں اسلحہ بیچا گیا ہے یا لگا ہے, ویپن یہ وہ فلانا, لیکن 2025 دنیا میں پیسے کی لڑائی ہے. ایک طرف وہ ڈالرز ہوں گے اور دوسری طرف یہاں پہ برکس. یہ ایک معاملہ ہے ایسٹ اور ویسٹ کا. 2009 میں یہ لڑائی ہوگی. بڑی لڑائی, کوئی بڑی جنگ تو نہیں دیکھ رہے 2025 میں؟ جنگیں اس لیول کی نہیں ہوں گی جیسے 2024 میں جینوسائیڈ ہوئی مسلم امہ کی, میں کہہ سکتا ہوں کہ نسل کشی کی گئی, لیکن اس طرح کا لیول نہیں ہوگا. اب یہ ذرا گیمیں ہوں گی, کس کو چھیڑنا ہے کس کو نہیں, لیکن تھرڈ ورلڈ وار نہیں لگے گی. 2025 میں تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہے, لیکن یہ جو فلسطین والا ایشو ہے اس کو 2025 میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جہاں جنگ بندی ہو جائے گی معاملات بہتر ہوں گے یہاں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے آپ کا. اور فلسطین جو ہے اگر ہم نام کے حوالے سے دیکھیں تو وہ جوپیٹر کا مالک ہے. ڈونلڈ جے ٹرمپ کو دیکھیں, ڈونلڈ از اے جوپیٹر. میں الیکشن جب یہ ان کا تھا تو میں یو ایس گیا ابھی, تو ڈونلڈ جے ٹرمپ کے الیکشن کے حوالے سے میں پیشن کو یہاں سے کر گیا. میں کہا ڈونلڈ جے ٹرمپ جو ہے نا وہ آ رہا ہے جی پریزیڈنٹ آف امریکہ. لوگوں نے کہا خان صاحب کیسے ہو سکتا ہے, کملا دیوی تو ہیں وہ آ رہی ہیں. میں نے کہا میرا چیلنج ہے, ڈونلڈ جے ٹرمپ کا جو جوپیٹر ہے وہ ایسٹ سے رائز ہوا ہے, ٹھیک ہے, غالباً 2 جون کو رائز ہوا. اچھا, لیکن جب ڈونلڈ جے ٹرمپ کا وہ 5 نومبر کو جو الیکشن تھا تو چاند جو تھا ڈونلڈ جے ٹرمپ کے 10th ہاؤس میں تھا. اچھا, اب میں ایک عجیب سی آپ کو بات بتانے لگا ہوں, بلکہ عجیب نہیں ہے, یہ اکارڈنگ ٹو پلانٹس ہی ہے کہ جوپیٹر جو ہے 4 فروری کو سیدھا ہو رہا ہے, ریکٹوگریڈ ہے. 4 فروری 2025 کو سیدھا ہو رہا ہے. اب اس کا بینیفٹ فلسطین کو ملے گا. ڈونلڈ جے ٹرمپ اپنی سوچ کو پوزیٹیو کریں گے, جنگ رک جائے گی, ہاں کوئی حل نکلے گا. 2025 میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی حل نکلے گا. اچھا, اب یہ بتائیں, یہ تو انٹرنیشنل بات ہو گئی, اہم چیز ہے پاکستان کی سیاست. ایک قیدی عمران خان جس کا نام ہے وہ جیل میں ہے. کئی لوگوں نے پیشن گوئیاں کی, اب آ رہا ہے باہر, جب آ رہا ہے باہر. ان کی اپنی پارٹی کے لوگ پیشن گوئیاں کرتے رہے, نومبر دسمبر اکتوبر باہر آ رہے ہیں, وہ ابھی تک جیل میں ہے. ایز اے ایسٹرولوجر, ایز اے پامسٹ, 2025 میں عمران خان باہر ہوگا یا پھر 2025 کا سال بھی عمران خان جیل میں ہی کاٹے گا؟ 6 دسمبر کو یا 6 نومبر میرے خیال سے جو مارچ تھا نا مریخ, وہ ریکٹوگریڈ ہو گیا تھا, جس کے بعد میں نے کہا تھا کہ عمران احمد خان صاحب تھوڑے مضبوط ہوں گے. مرکری بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 11 کو جو ہے وہ رائز ہوئی اور 5 کو وہ بھی سیدھی ہوئی, جس کے بعد میں نے کہا تھا خان صاحب مضبوط ہوں گے. مضبوطی آ گئی تھی. وہ جب چلے تھے وہ بشرا بی بی اور علی امین نکلے ہیں, اگر وہ سنجرانی چلے جاتے نا معاملات بہتر ہو گئے تو خان صاحب آ گئے تھے. صرف آئی او ہی کہتے تھے بے گناہ ہے, وہ آ جاتے, لیکن وہ سارا 25 میں کا بتائیں خان صاحب. اب وہ سارا کام جو تھا ریورس ہو گیا. اب ہوا کیا ہے کہ ایک بات میں نے اور پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ 15 دسمبر سے لے کے آن ورڈ 28 دسمبر تک اب پی ٹی آئی ہو یا بانی پی ٹی آئی ہو, یہ مشکلات کا شکار رہیں گی 28 دسمبر تک. اب 28 دسمبر کی ڈیٹ کیوں دے رہا ہوں؟ بات یہ ہے کہ وینس جو ہے وہ 28 دسمبر کو ٹرانزٹ کر رہی ہے کمبھ راشی میں, جس کو ہم ایکیورس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. وینس جا رہی ہے کمبھ راشی میں, جس کے بعد پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کو بینیفٹس ملیں گے. 28 کے بعد عمران خان جیل سے 2025 میں بتائیں شروع, اس طرف بھی آ رہا ہوں. دوسری طرف جو ہے 15 دسمبر کو 15 جنوری کو خان کے, عمران احمد خان کی بات کر رہا ہوں, اس کے ہاروسکوپ کے 10th ہاؤس میں سورج بیٹھا ہوگا. سورج عمران خان کو دوام بخشے گا, یہ بات ذہن میں رکھیے. اس کے بعد یہ 15 جنوری سے آن ورڈ مارچ کا جو سینٹر آتا ہے
اس میں خان صاحب باہر ہوں گے. اب وہ فیبری میں بھی آ سکتے ہیں, لیکن وہ ٹائم جو 2.5 مہینے یا 2 مہینے کا جو آ رہا ہے وہ خان کی بریت کا ہے. فروری سے مارچ کے فروری مارچ میں تو وہ آ جائیں گے, باہر آ جائیں گے. ہاں مضبوط ہو رہے ہیں 15 جنوری سے, کیونکہ خان کے 10th ہاؤس میں سورج بیٹھا ہے اور سورج لارڈ ہوتا ہے, اس کے ارد گرد پلینٹس گھومتے ہیں. بشرا بی بی 2025 میں عمران خان کے ساتھ ہی رہیں گی. کافی لوگ کہتے ہیں کہ ڈائیورس ہو جائے گا. میں کہتا ہوں سیپریشن تو ہوگی, ڈائیورس نہیں. اب سیپریشن بھی 2 قسم کی ہوتی ہیں, ایک پازیٹیو ہوتی ہے, ایک نیگیٹیو. ابھی نیگیٹیو نہیں ہے, یہ پازیٹیو ہے. کوئی ایک بندہ اگر ملک سے باہر چلا جائے تو دس از اے پازیٹیو سیپریشن, اور ایک لڑکے چاہے دوسرے گھر ہی چلا جائے, دوسرے کمرے ہی چلے جائے تو نیگیٹیو. تو یہ لڑکے الگ نہیں ہے, دس از اے پازیٹیو سیپریشن, دوبارہ مل جائیں گے. دوبارہ مل جائیں گے. اب یہ بتائیں کہ کیا وزیر اعظم کا جو سیٹ ہے عمران خان کو آگے دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ کبھی کرسی ملے وزیر اعظم کی, یا اب آپ کو لگتا ہے مہر لگ گئی ہے, نہیں بیٹھ سکتے؟ پہلے تو موجودہ وزیر اعظم صاحب کی بات کر لیں. اچھا چلو بتائیں. شہباز شریف صاحب ہوں, ظاہر ہے وزیر اعظم ہیں, پردھان منتری ہیں ہمارے ملک پاکستان کے, اسلامی جمہوریہ پاکستان کے. 3 دفعہ بڑے باؤ جی باری لے گئے ہیں, 2 دفعہ چھوٹے باؤ جی, 5 دفعہ وزارت عظمیٰ تو چلی گئی. ان کے گھر میں تاریخ میں نام لکھا جا چکا. اب یہ تاریخ ختم کب ہوگی؟ 18 مئی 2025. ببر شرا گل ذہن چ رکھنی ہے, اچھا انہاں نوں 60 لگ جانی ہے سونے. 18 مئی کو حکومت گھر جا رہی ہے؟ اور نہیں حکومت سنو, اب جناب ہمارے جو ہیں پردھان منتری صاحب وہ ڈبل ایس کے مالک ہیں, شہباز شریف. تو نام سے وہ کمبھ راشی کے ہیں. تو جو راہو ہے وہ کمبھ راشی کو 18 مئی میں آ رہا ہے, اور وہ مین راشی کو چھوڑ کے. اچھا. اور کیتو جو ہے وہ کنیا راشی کو چھوڑ کے سنگ راشی میں آ رہی ہے, کیتو آ رہا ہے. اب ہماری بہن بھی ہیں پنجاب میں, وہ بھی, ان کو بھی کیا کہتے ہیں 18 مئی کو وہ لگ جائے گا کیتو. تو چچا جان کو راہو لگ جائے گا اور ہماری بہن کو کیتو لگ جائے گا. تو 18 مئی کے بعد مجھے وزارت عظمیٰ کی کرسی کمزور لگ رہی ہے, پنجاب کی بھی کرسی کمزور لگ رہی ہے. یہاں پہ 2/3 میجورٹی ہے ان کے پاس سر. وہ ببر شیرا میں جڑا کہنا سی وہ میں کہتا, الفاظ نہیں وہ واپس لینے بس. اور عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے اب گا؟ آتے ہیں ہم وزارت عظمیٰ. ایک بات بتاتا ہوں آپ کو. بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب پیدا ہوئے تھے تو ان کے ذائچے میں 2 راج یوگ تھے. 2 راج لوگ تھے. 2 راج یوگ تھے, مطلب کہ 2 بار بیٹھے تھے. ڈونلڈ جے ٹرمپ کے ذائچے میں بھی 2 راج یوگ بیٹھے تھے. ایک دفعہ ڈونلڈ جے ٹرمپ بن گئے پریزیڈنٹ, دوسری دفعہ جو ہیں وہ پھر بن گئے. پیشن گوئی میری 2 سال پہلے کی بھی اٹھا کے دیکھیں. میں نے کہا تھا عمران خان صاحب دوبارہ وائٹ ہاؤس جائیں گے بطور وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے, اور دوبارہ وہ وائٹ ہاؤس میں ڈونلڈ جے ٹرمپ کے مہمان بنیں گے اور وائٹ ہاؤس کا دور ایسے اندر سیر بھی کریں گے. یہ بتا دیا میں نے. اب بات یہ ہے, مماثلت بھی بڑی ہے, تھوڑی سی ٹیکنیکل بات بھی کرتے ہیں. مماثلت, ڈونلڈ جے ٹرمپ سابقہ پریزیڈنٹ, اتنی FIR کبھی کسی کے نہیں ہوئی. عمران خان ایکس پرائم منسٹر, اتنی FIR پاکستان میں کسی کی نہیں, دنیا میں نہیں. دونوں کے گنیز بک آف ورلڈ, ان کے سر پہ گولی, خان کے پاؤں پہ گولی. اچھا, اس کے بعد ڈونلڈ مشتری کے مالک, عمران خان مریخ کے مالک. مریخ اور مشتری آپس میں دوست ہیں. اور 10th ہاؤس میں پہلے کہہ گیا ہوں 15 جنوری کو کہ عمران خان کے 10th ہاؤس میں سورج ہے. سورج آلسو میل, جوپیٹر آلسو میل پلینٹ, اینڈ مارس میل پلینٹ. 3 میل ببر شیر کم کھیل کر دیں گے, ذہن چ رکھی. اچھا, ایک سوال اس میں مجھے بتائیں, ایک چیز مجھے بتائیں. آپ نے سوال پوچھا ہوا ہے, عمران خان وزیر اعظم آئیں گے دوبارہ؟ یہی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو میں تمہیں دوبارہ کیا, وائٹ ہاؤس جائے گا ایز اے پرائم منسٹر. ایز اے پرائم منسٹر اسلامی جمہوریہ پاکستان. ابھی تو کوئی تاثرات نہیں اور نظر. نہ ہو نہ لیتے
وزارت عظمیٰ ہلنی جھلنی ہے, پھر پنجاب ہلنا جلنا ہے, پیپل پارٹی اپنا مائنڈ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم یہاں پہ پنجاب میں گورنمنٹ بنائیں گے, کیونکہ پی ڈی ایم پارٹ 1 میں جناب چھوٹے باؤ جی, نام کیا ہے چھوٹے باؤ جی کا, شہباز شریف صاحب. نواز شریف صاحب, پارٹ 1 میں وزیر اعظم, پارٹ 2 میں وزیر اعظم, تقریباً 2.5 سال مکمل ہو گئے. اگلے اب وہ پی ٹی آئی, وہ پیپل پارٹی کہے گی 2.5 سال مکمل ہو گئے, یہ کہیں گے ابھی 5 سال کی حکومت ہے, وہ کہیں گے نہیں پی ڈی ایم پارٹ 1 کی بھی تو سی. تو اب جناب وہ پیپل پارٹی چاہے گی کہ ہم اپنا بندہ لائیں, نہیں بھی آیا تو پھر بھی جناب آنریبل ہمارے پرائم منسٹر صاحب نظر نہیں آتے. بلاول بن سکتے ہیں پرائم منسٹر اس 2025 میں؟ ڈبل بی کے مالک ہیں, ایج 37 ہے, اور ان کا ٹائم تو شادی کا ہے. میں کہتا ہوں شادی کر لیں پرائم منسٹر, 2025 میں شادی ہو شادی کر لیں, نہیں تو شادی 4 سال ڈیلے ہو جائے گی. جیسے شادی 4 سال ڈیلے ہوگی تو پھر وزارت عظمیٰ بھی ڈیلے ہو جائے گی. یہ جو آپ نے باتیں بتائی کیسی ہیں, باتیں کر رہے ہیں یہ اب آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ آپ کا. اور بلاول بھٹو کی شادی کے الفابیٹ ہیں 5 SNBWZ. کوئی بہت بڑی شخصیت 2025 میں جانے والی تو نہیں پڑی, اوپر بھی چلے جاتے ہیں نا. میری ایک پیشن گوئی تھی, اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. 19 مئی کو میں نے کہا تھا کوئی بہت بڑا حادثہ اور شخصیت جانے والی, جس میں ابراہیم رئیسی صاحب شہید ہو گئے تھے. تو یہ 2024 کی میری 25 میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ 25 میں بھی 5 ہی شخصیتیں بڑی بڑی جائیں گی. اللہ اکبر, اللہ خیر کرے. سر یہ جو آپ نے گفتگو سنی ہے یہ ہیں ایم اے شہزاد خان, انٹرنیشنل پامسٹ ہیں, ایسٹرولوجر ہیں, اور ماضی میں بھی جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں وہ بہت سی سچ ثابت ہوئی ہیں. اور ایک عوام کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ جو عام آدمی ہے, جو ایک مڈل مین ہے 2025 اس کے لیے سر کیسا ہوگا, یہ بیچ میں ایک چیز بھی ایڈ کر دیں. اچھا, اس میں پوری ظاہر ہے 8 ارب سے زیادہ تقریباً عوام ہے, اور مہنگائی کی زد میں بھی رہی, جینوسائڈ کی زد میں بھی رہی, مینڈیٹ بھی چوری ہوئے پوری دنیا میں ہوئے. سینا واجد کا آپ نے حال دیکھا ہی ہوگا, بشار الاسد بھی گئے, بڑا کچھ ہوا. اچھا, اب 2025 میں ہم نے عوامی بات کرنی ہے. میں دیکھو 26 الفابیٹس میں سے جو 9 الفابیٹ بتا رہا ہوں, 8 یا 9 بتانے لگا ہوں, جس میں مرد عورت بوڑھا بچہ جوان سب شامل ہیں, جن کے لیے 2025 خوشیوں بھرا ہوگا, دھن پیسے کے لیے. اب وہ میں الفابیٹ بیان کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے بی, پھر اس کے بعد ڈبلیو, بی جیسے بش ہوتا ہے, بریرہ اینڈ بشیر, ڈبلیو سے وردہ ولیم. اچھا, کیو کوئین قدسیہ, کے کامران. اچھا, ایچ از اے ہیلن دا ہما. اس کے بعد جو ہے آر از روبن, ریحان, ٹی طلحہ, تیمور, تانیہ. اس کے بعد زیڈ ذوالفقار, زین, این از اے نرگس, نتاشا, ایف از اے فرحان, از اے فروہ. یعنی کہ یہ میں نے 9 یا 8 الفابیٹ بتائے ہیں. ان کو 2025 میں بیٹر اچیومنٹس ہوں گی, کامیابیاں. باقی جو الفابیٹس رہ گئے ہیں اس میں کچھ کو کچھ مہینوں میں کامیابیاں, کچھ کو کچھ میں ناکامیاں ایسی ہیں, تو وہ تسبیح پڑھتے رہیں, یا خالقو یا باریو یا مصورو, انشاءاللہ بہتری ہوگی. بہت شکریہ جی, آپ گفتگو سن رہے تھے ایم اے شہزاد خان صاحب کی. 2025 میں کیا ہونے جا رہا ہے, 2024 جو ہے وہ گزر گیا, 2025 میں کون کون لوگ جو ہیں ان کے لیے بہتری آئے گی اور کیا معاملات آگے ہوں گے, یہ سب گفتگو بڑی اہم تھی 2025 کو سمجھنے کے لیے. ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, انہوں نے سارا یہ بریف کی ہے. آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.